بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلة معرضون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم 17ویں پارے کا خلاصہ عرض کریں گے۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن مجید سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 17ویں پارے کے آغاز میں سورہ انبیاء ہے۔ اب اس سورت کو سورہ انبیاء اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں کثرت سے انبیاء کا ذکر ہوا، جن میں حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ہیں، اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، حضرت لوط علیہ السلام، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوا، اس لیے اس سورت کا نام سورہ انبیاء رکھا گیا۔ اب اس سورت میں 112 آیات ہیں اور 7 رکوع ہے۔ اس سورت کے آغاز میں اللہ کریم نے قیامت کے قریب ہونے کی خبر دی۔ فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے جبکہ لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کیے ہوئے ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ کریم نے قیامت کے قریب ہونے کی خبر دی۔ یاد رکھیں، جو چیز آنے والی ہے وہ دور ہو کے بھی قریب ہے، ایک وقت ہوگا وہ آ جائے گی۔ جس طرح انسان پیدا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے ابھی میرا بچپنا ہے، پھر جوانی آئے گی، پھر بڑھاپا ہوگا، لیکن 100 سال گزر جاتے ہیں، وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں تو کل پیدا ہوا تھا، کل کی بات ہے، ایک خواب کی حالت رہ جاتی ہے۔ تو موت قریب ہے، جتنا بھی سال گزر جائیں، اسی طرح قیامت قریب ہے، چونکہ وہ آنے والی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں کے لیے قیامت قریب آ چکی ہے، ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے۔ جو ہم نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں جسم اور بدنوں کے لیے، ان کے پاس لباس ہے، ان کے پاس کھانے کی ہر قسم کی سہولیات ہیں، اور ان کے پاس سواری ہے، گھر ہے، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس کا ہم نے حساب لینا ہے کہ کیا اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا ہے یا ناجائز کاموں میں استعمال کرتے رہے۔ معزز سامعین، یہ انسانوں کو بیدار کرنے کے لیے اللہ نے آیت نازل فرمائی۔ اب اس کا اگر ہم شان نزول دیکھتے ہیں، وہ تو ایک خاص ہے، وہ کفار جو قیامت کا انکار کرتے تھے، اللہ نے ان کا رد کیا ہے، لیکن آیت میں ناس کا لفظ آیا ہے جو سب کو شامل ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں، کافر تو ویسے ہی منکر ہیں، مسلمانوں کی غفلت کا عالم یہ ہے کہ وہ گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کو موت اور قیامت کی فکر تک نہیں، جبکہ پہلے دور کے اندر جب موت اور قیامت کا ذکر ہوتا تو مسلمان دہل جاتے، ان کو سارے معاملات بھول جاتے کہ ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ تعالیٰ کو ہم کیا جواب دیں گے، وہ اس کی فکر میں لگ جاتے تھے۔ اب میں اس پہ 2 مثالیں پیش کرتا ہوں صحابہ کرام کی۔ ان میں سے ایک صحابی حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ کے پاس ایک عربی شخص آتا ہے، بڑا اچھا شخص تھا، نیک شخص تھا، آپ کے پاس آیا، آپ نے اس کی خاطرداری کی، آپ نے اس سے محبت کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی اس کا تعارف پیش کیا، یا رسول اللہ یہ میرا دوست ہے۔ دوسری مرتبہ جب وہ عربی آتا ہے، وہ پہلے رسول اللہ سے ملا، پھر حضرت عامر بن ربیعہ کے پاس آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نفیس وادی عطا فرمائی، یعنی زمین کا ایک حصہ عطا فرمایا ہے، میں چاہتا ہوں اس میں سے کچھ آپ کے نام کر دوں، آپ کا اس میں سے کوئی حصہ نکالوں۔ تو حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کا یہ فرمان اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون نازل ہو چکا ہے، اب اس کے بعد ہمیں تمہاری جائیداد کی ضرورت نہیں، ہم جائیدادوں کے پیچھے نہیں، ہمیں تو آخرت کی فکر لگی ہوئی ہے، قیامت کی فکر لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک صحابی گھر بنا رہے تھے، دوسرے صحابی قریب سے گزرتے ہیں، انہوں نے پوچھا کہ اے بھائی بتاؤ آج قرآن کی کون سی آیت نازل ہوئی ہے؟ تو انہوں نے اس آیت کے بارے میں خبر دی، اقترب للناس حسابهم، کہ لوگوں کے لیے ان کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے جبکہ لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ تو جب یہ آیت اس صحابی نے سنائی تو گھر بنانے والے صحابی نے ہاتھ جھاڑ لیے، فرمایا جب قیامت قریب ہے تو یہ گھر نہیں بنے گا، اب ہم گھر بناتے رہیں۔ دیکھیں پہلے والوں کو کتنا فکر ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال تقریباً عمر پاتے ہیں، اس کے باوجود کوئی اچھا گھر نہ بنا سکے، کیوں؟ آخرت کی فکر ہے، چند دن کی زندگی ہے، اس میں ہم کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہمیں احساس دلانے کے لیے اللہ نے حکم فرمایا، کئی مقام پہ اللہ نے فرمایا، کہیں اللہ نے ارشاد فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ قیامت قریب ہو چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے، یعنی چاند کا پھٹنا یہ قیامت کی
نشانی تھی محبوب علیہ السلام کے دور میں حضور علیہ السلام کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ قیامت بالکل قریب ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ فرماتا ہے وما یدریک لعل الساعۃ تکون قریبا، آپ کیا جانیں کہ شاید قیامت قریب ہو۔ تو قیامت قریب ہے، آنے والی ہے، اس کی ہمیں فکر ہونی چاہیے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں افسوس ہے ایمان والوں پہ، اللہ کئی مرتبہ قرآن میں قیامت کے قرب کی خبر دیتا ہے ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، جبکہ انسان اندھیرے کے اندر بند کمرے میں گناہ کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اے انسان غور کر، چاہے دنیا تجھے دیکھ رہی ہو نہ دیکھ رہی ہو، اس مالک سے کیسے تو چھپ سکتا ہے جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے قیامت والے دن میری خبر نہیں ہوگی۔ قیامت کا دن تو وہ ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، آج کے دن ہم تمہارے منہوں پہ تالے لگا دیں گے، تمہاری زبانیں بند ہو جائیں گی، یہ ہاتھ بات کریں گے، بتائیں گے کس کو تم نے تکلیف دی تھی، یہ ہاتھ بتائیں گے کس کو تم نے رشوت دی تھی، کس سے تم نے رشوت لی تھی، کہاں تم سودی کام کرتے رہے، اور تمہارے کان بتائیں گے کہ تم کون سی برائی سنتے رہے، تمہاری آنکھیں خود بولیں گی کہ کیا تم نے بدنگاہی کی تھی، کہاں کہاں ان آنکھوں کو غلط استعمال کیا تھا، اور یہ پاؤں تمہارے خود بتائیں گے کہ کس برائی کی خاطر تم چل کے جاتے تھے۔ تو اللہ سے کیسے تم چھپ سکتے ہو؟ اللہ قیامت کے قریب ہونے کی خبر دے رہا ہے اور تم لوگوں سے چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہو۔ مسلمانوں، تمہیں غور و فکر کرنا ہوگا، اپنی آخرت کی فکر کرنی ہوگی۔ معزز سامعین، اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے کفار کے ایک اعتراض کا جواب دیا۔ اعتراض یہ تھا کہ اگر اللہ نے نبی بھیجنا ہی تھا تو کسی فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیتا، اور ساتھ کفار یہ بھی کہتے یہ کیسا نبی ہے، ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے ہیں۔ یعنی وہ یہ نظریہ پیش کر رہے تھے کہ رسول کھانا نہیں کھاتا ہوتا اور وہ بازاروں میں نہیں جاتا، رسول کوئی فرشتہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، ہم نے جتنے بھی آپ سے پہلے رسول بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے مرد تھے، ان میں کوئی عورت نہیں تھی، ان میں کوئی فرشتہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لو، حضرت ہارون علیہ السلام کو دیکھ لو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کو دیکھ لو، سب کے سب نبی مرد تھے، اور فرمایا ہم ان کی طرف وحی کرتے رہے۔ تو یہ وحی نبی کے ساتھ خاص ہے، جس پر وحی آتی ہے وہ نبی ہوتا ہے۔ اگر کوئی غیر نبی کے لیے وحی مانتا ہے یا دعویٰ کرتا ہے کہ مجھ پہ وحی آئی، تو ایسا شخص کافر و مرتد ہے۔ کہ وحی ماننا یہ نبوت ماننے کو لازم ہے، مستلزم ہے۔ جو شخص اپنے لیے وحی مان رہا ہے گویا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، ایسا شخص کافر ہے۔ تو فرمایا جتنی ہم نے نبی بھیجے وہ مرد تھے، ان کی طرف ہم وحی کرتے رہے، اگر تمہیں پتہ نہیں تو اہل علم سے پوچھ لو۔ اور ساتھ یہ فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ان کے کوئی ایسے جسم نہ تھے جو کھانا نہ کھاتے ہوں، یعنی وہ سارے کھانا کھانے والے تھے اور بازاروں میں چلنے والے تھے، معاملات اختیار کرنے والے تھے۔ دنیا کو انہوں نے بتانا تھا کہ کس طریقے سے تم نے زندگی گزارنی ہے۔ معزز سامعین، اسی پارے کے اندر اللہ کریم نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا کہ آپ جوان ہونے کے بعد اپنے چچے آزر سے کس طرح مکالمہ فرماتے ہیں اور بتوں کے بارے میں کیا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ فرمایا ما ھذہ التماثیل التی انتم لھا عاکفون، یہ کیا مورتیاں ہیں جن کی تم عبادت پہ جمے ہوئے ہو، جن پہ تم آسن لگا کے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا، اب ان کا جواب یہ تھا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ تو اللہ نے ان کا رد کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ کیا تمہارے باپ دادا گمراہ ہوں تو تم گمراہی اختیار کر لو گے، وہ برائی کرتے رہے تو تم بھی برائی اختیار کر لو گے۔ عجیب تماشا ہے۔ تو پھر کیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے میلے کے دن ان کے جو بتوں کو توڑا تھا اور پھر کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا تھا۔ پھر جب آ کے واپس وہ پوچھتے ہیں کہ کس نے توڑا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس سے پوچھو یہ بڑا جس نے کلہاڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اصل آپ نے فرمایا ان کو مطلب بیدار کرنے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے کہ یہ بڑا ہے، اس کے ہوتے ہوئے تم چھوٹوں کی پوجا کرتے ہو، اس کو غصہ لگتا ہے۔ بڑا بادشاہ موجود ہو، اس کے سامنے چھوٹوں کو عزت دی جائے تو اس کو غصہ لگتا ہے۔ اسی طرح اس بڑے بت کے ہوتے ہوئے جب چھوٹوں کو تم پوجتے تھے اس کو غصہ لگتا تھا۔ آج تم نہیں تھے، اس نے کلاڑا اٹھا کے سب کو توڑ دیا۔ ان سے پوچھو، اس بڑے سے پوچھو کیوں تو نے توڑا ہے، کیا اس نے توڑا ہے؟ تو جب یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی فرجعوا فی انفسہم، تو انہوں نے دل میں سوچا اور دل میں یقین کر لیا کہ ظالم ہم ہیں کہ ہم
बुत्तों की पूजा कर रहे हैं जो अपने आप को संभाल नहीं सकते, दूसरों की उन्होंने क्या मदद करनी है, और अपने बारे में खबर तक नहीं दे सकते कि हमें किसने तोड़ा है। फरमाया ये उनको पता तो चल गया, लेकिन वो हर दरमी में जिस तरह वडेरे अपनी अना पे अड़ जाते हैं, अपनी जिद पे अड़ जाते हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, तुमने मेरा लेवल देखा नहीं, इस तरह की बातें करते हैं। तो फिर नमरूदी जो थे उन्होंने कहा हम आपसे पूछ लेते हैं, और इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहा अपने बुत्तों के साथ अगर वफा कर सकते हो तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सख्त सजा देनी होगी। तो नमरूद के मशवरे से आग जलाई जाती है दो पहाड़ों के दरमियान। 1 महीने तक लकड़ियां जमा होती रही, फिर आग जलाई गई। आग इतना तेज हुई कि आसमान तक आग के ऊपर से अगर कोई परिंदा गुजरता तो वो तड़पता तड़पता गिर जाता, इतना तपश थी। अब वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल नहीं सकते थे। शैतान ने मंजनीक का मशवरा दिया। पहली मंजनीक शैतान के मशवरे से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए तैयार की गई, जिसमें आग को बिठा के उस आग के अंदर फेंका जाता है। जब आग को आग के अंदर डाला जा रहा था तो अल्लाह के फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पूछा कि हमारे लायक कोई हुक्म हो, हमें हुक्म फरमाए, जैसा आप कहें हम वो करने के लिए तैयार हैं। हवा का फरिश्ता कहता है उनको तबाह कर देता हूं अगर आपका हुक्म हो, और बारिश का फरिश्ता कहता है ऐ इब्राहिम अगर मुझे हुक्म फरमाए तो मैं इस आग को बुझा देता हूं बारिश के जरिए। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने भी अल्लाह से इजाजत मांगी कि मैं मदद करना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया जाओ, अगर मेरा खलील तुमसे मदद मांगता है तो उसकी मदद करो। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से बात की जाती थी तो आप फरमाते जिस रब की खातिर मैं जा रहा हूं, मेरा मालिक मुझे देख रहा है, वो मेरी बेहतर मदद करेगा, मुझे किसी और की मदद की जरूरत नहीं। क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस मकाम पे थे जहां अल्लाह के अलावा किसी और से मदद मांगना मुनासिब नहीं। नबूवत के आला दर्जे पर अल्लाह के खलील हैं, वो किससे मदद मांगे? रब के सिवा उनके सामने है ही कोई नहीं जो उनकी मदद करे, उनका ज्यादा मर्तबा है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिस वक्त उस आग के अंदर जाते हैं, अल्लाह का हुक्म आता है, रब फरमाता है कुलना या नारु कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, कि हमने आग को कहा ऐ आग ऊनी बर्दन ठंडी हो जा, वह सलामन और सलामती वाली हो जा अला इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे। क्या मतलब? यानी आग तेरी हकीकत तो गरमैश है, आज अपनी हकीकत खो दे, आज ठंडी हो, लेकिन ठंडी इतना ना होना ये बर्फ की तरह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तकलीफ देने लग जाए, बल्कि ठंडी और सलामती वाली बन जा। क्या मतलब है? आग आज आग ना रहे, मेरे खलील के लिए बाग बन जा, खुश आने वाला और सुकून देने वाला बाग बन जा। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे वो आग ठंडी हो जाती है, बाग बन जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आराम से बैठते हैं, फिर वहां से बाहर निकल आते हैं। तो ये तज़किरा हुआ। और इसके साथ इसी पारे के अंदर सूरह हज है। सूरह हज को हज इसलिए कहते हैं कि इसमें अल्लाह करीम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हज के ऐलान आम का हुक्म फरमाया। यानी जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबा शरीफ की तामीर कर ली तो अल्लाह ने फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज्ज यातूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यातीना मिन कुल्लि फज्जिन अमीक। आप लोगों में ऐलान कर दें हज का, वो दूर दराज से पैदल चल के और दुबली पतली ऊंटनियों पे सफर करके हज करने के लिए आएंगे। अब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की मौला मेरी आवाज कहां तक पहुंचेगी? तो मालिक करीम ने फरमाया कि तुम जबल अबी कुबैस पे चढ़ के निदा दो, तुम्हारा ऐलान करना काम है, आवाज पहुंचाना हमारा काम है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान फरमाया, क़यामत तक जिस शख्स ने हज करना था या उम्रा जिसके नसीब में था, वो माओं के पेट में हो या बापों को पुश्तों में हो, सब ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जवाब में कहा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये तलबिया कहा, उस वक्त जिसने तलबिया कहा उसके हक में अल्लाह ताला ने हज और उमरा जो है लिख दिया। आज वही लोग हज और उमरा कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने हज के अहकाम भी इस सूरत के अंदर जिक्र किए। इस मुनासबत से इस सूरत को सूरह हज कहते हैं। अल्लाह करीम हम सब को कुरान मजीद समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।